OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن یا تنظیم تعاون اسلامی یورپ، سعودی ایشیا، برصغیر پاک و ہند اور ساؤتھ امریکہ کے 57 مسلم اکثریتی آبادی رکھنے والے ملکوں کا اتحاد ہے، اور یہ دنیا بھر کے 1.2 ارب مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے۔ 21 اگست 1967 کو ایک آسٹریلیا رکھے گئے صلاح الدین ایوبی کے دور کے 800 سال پرانے ممبر کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں مسجد کی عمارت کی چھت کو کافی نقصان پہنچا۔ اسلامی دنیا نے اس واقعے پر شدید رد عمل دیا اور فلسطین کے مفتی اعظم نے اس جیوز کرائم کہہ کر پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو یہ نصیحت کی کہ وہ ایک عالمی اجلاس منعقد کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدام کریں۔ فلسطین کے مفتی اعظم کی اپیل کے جواب کے اندر مراکش کے شہر ستمبر 1967 کو اس اجتماع کے اندر قرارداد منظور کی گئی، جس کے اندر 25 اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اندر سائنسی، اقتصادی، ثقافتی اور روحانی شعبوں کے اندر قریبی تعاون اور مدد کے لیے مسلم حکومتیں آپس کے اندر صلاح مشورے کے لیے راضی ہو گئیں۔ اس کے 6 ماہ کے بعد سعودی عربیہ کے شہر جدہ کے اندر اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی اور 1972 کے اندر OIC کا ایک باقاعدہ تنظیم کے طور پر قیام عمل میں لایا گیا، جس کا ہر سال وزراء خارجہ کا اجلاس اور ہر 3 سال کے بعد سربراہی اجلاس منعقد ہونا طے پایا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس تنظیم نے اپنے قیام سے لے کر آج تک مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ اور اپنے مسائل کے حل کے لیے سوائے اجلاسوں کے کچھ بھی نہیں کیا، سوائے ایک موقع کے جب مسلمانوں کے اتحاد کو دیکھ کر خود کو سپر پاور کروانے والے امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، انہیں اپنا وجود اور مستقبل اندھیرے میں نظر آنے لگا۔ لیکن مسلمان ملکوں کا کوئی بلاک نہیں تھا۔ اس وقت مسلمان ملک امریکہ کے زیر اثر تھے، چنانچہ جب اسلامی کانفرنس کی تنظیم بنے تو وہ مسلمان ممالک جو کہ سوویت بلاک کے زیر اثر تھے، امریکہ اس بات کو لے کر کافی چکنا ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب تمام مسلمان سلطنت عثمانیہ کے دور کی طرح ایک اتحاد بن کر عالمی طاقتوں کے غرور کو توڑ کر ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہو چکے تھے، اور یہ موقع تھا پاکستان کے شہر لاہور کے اندر 1974 کے اندر ہونے والے بھٹو کے اجلاس میں۔ لیکن افسوس کہ اس اجلاس کے بعد امریکی CIO نے اپنا ایسا تحریک کا خطرناک آپریشن شروع کیا کہ اس اجلاس کے اندر شامل ہونے والے ہر ایک مسلم حکمران کو چن چن کر عبرتناک طریقے سے قتل کروا دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد ان مسلم ملکوں کو اندر سے توڑ کر اتنا انسٹیبل کر دیا کہ وہ اپنے گھر کے مسائل سے باہر ہی نہ نکل سکیں۔ 22 فروری 1974 کو لاہور شہر کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے سربراہی کے اندر OIC کا سربراہی اجلاس ہوا، یعنی ملکوں کے وزرائے خارجہ یا فورن منسٹر کا نہیں، بلکہ مسلم دنیا کے حکمرانوں کا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے عروج کا دور تھا اور وہ خود کو مسلم امت کا لیڈر اور امریکہ سوویت کے بعد ایک تیسری بڑی طاقت سمجھنے لگے تھے۔ اور سینٹی وال پریٹ اپنی کتاب ذوالفقار بھٹو پاکستان کے اندر لکھتا ہے کہ بھٹو اگلے الیکشن یعنی 1977 کے الیکشنز کے بعد باقاعدہ مسلم دنیا کے اتحاد اور دنیا کی تیسری بڑی عالمی طاقت کے بننے کا اعلان کرنے والے تھے، تاکہ یہ مسلم ملک مل بیٹھ کر ایک پیج پر اکٹھا ہو کر اپنے مطالبات کو دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ 1974 شہر لاہور کے اندر جشن کا سامان تھا، کیونکہ مسلم دنیا کے مشہور لیڈر لاہور پہنچ رہے تھے، مگر اس بات سے انجان تھے کہ ان کا مستقبل کتنا خوفناک ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے دنیا کے سپر پاورز کو للکارا ہے اور اگلے کچھ سالوں کے اندر ان کی CIA کے ہاتھوں خوفناک موت کی خبریں دنیا کے سامنے آنے والی تھیں، کیونکہ ان تمام لیڈروں نے جس طرح سے ہم مصطفی ہیں، دین ہے ہمارا، ملک دین مکمل کہہ کر ان طاقتوں کو للکارا تھا۔ اس کا نتیجہ کچھ یوں نکلا کہ اس کانفرنس کے سب سے اہم کردار کنگ شاہ فیصل آف سعودی عربیہ کو 25 مارچ 1975 کو صرف 1 سال کے بعد ان کے خود کے بھتیجے نے قتل کر دیا۔ چین کے صدر یاسر عرفات بھی لاہور کی اس کانفرنس کے اندر شریک تھے اور وہ یہودیوں اور اسرائیل کے فلسطین پر قبضے کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا۔ 2004 کے اندر اسرائیلی ایجنسی موساد نے انہیں زہر دے کر قتل کروا دیا۔ لیبیا کے صدر محمد قذافی کا بھی اس کانفرنس کے بعد عبرتناک انجام ہوا، اور یہ وہ آخری شخص تھے۔ ان کے ملک کے اندر موجود نیٹو اتحادیوں نے سرحد شہر کی گلیوں کے اندر زخمی حالت کے اندر گھسیٹا، ان کے نازک خصوصیت پر گولیاں ماری اور سر میں گولیاں مار کر انہیں قتل کر دیا۔ جب وہ اپنی جان بچانے کے لیے گٹر کے پائپ کے اندر چھپے ہوئے تھے، مسلسل کہتے تھے کہ بچوں، حقیقت آپ نہیں جانتے، یہ ظلم مت کرو، اللہ بھی ظلم کرنے والے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔
ٹیم 74 کی اس کانفرنس کا ایک فائدہ بھی ہوا اور ایک نقصان بھی۔ فائدہ یہ ہوا کہ دنیا کو پتہ چلا کہ اسلامی ممالک بھی ایک مضبوط گروپ ہے اور ایک عالمی طاقت کا کردار ادا کر سکتے ہیں، لہٰذا دنیا اپنے فیصلے کے لیے انہیں اعتماد میں لے۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کانفرنس کے سارے متحرک کردار اگلے صرف چند سالوں کے اندر کی آخری کوشش تھی۔ جب CIA نے اس کانفرنس کے 3-4 بڑے پلیئر مار دیے تو اس کے بعد OIC بطور تنظیم مردہ ہو گئی، اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تو اسلامی ملکوں کی اکثریت امریکی بلاک میں چلی گئی، اور سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اس کے حامی مسلمان ملکوں کے اندر حکومتیں ختم ہو گئیں اور امریکہ کی طرف جھکاؤ رکھنے والے لیڈر اقتدار میں آ گئے۔ آج کا ٹائم میں اسلامی کانفرنس عالمی طور پر ایک بالکل ڈیڈ باڈی ہے۔ اس کا کوئی اجلاس بھی اس طرح سے نہیں ہوتا جس مقصد کے لیے یہ بنی تھی۔ ہاں، ان کے وزیر خارجہ کی کانفرنس بھی منعقد ہوتی ہے، لیکن اب یہ بین الاقوامی واقعات کے حوالے سے اس قدر متحرک نظر نہیں آتی جیسا کہ یہ پہلے تھی۔ وزرائے خارجہ کی کانفرنس پہلے جب ہوتی ہے تو اس کی خبر ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائن اور اخبارات کے شہ سرخی بھی ہوتی ہے، لیکن لوگ اسے پڑھتے نہیں اور نہ کوئی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ آج انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ